رمضان اور ہم بسمillahirrahmanirrahim ویورز، آج رمضان اور ہم کے پروگرام کے سلسلے میں دوسرے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہیں۔ میں آپ کے میزبان کی حیثیت سے میرے ساتھ جو مہمان گرامی قدر ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب، ان سے پچھلے پروگرام میں ایک ڈسکشن جاری تھی رمضان کے حوالے سے، وہی ڈسکشن انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھائیں گے۔ غامدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کا یہ تصور باقی تمام مذاہب میں کس طریقے سے پایا جاتا ہے؟ ہم نے اس سے پچھلی نشست میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے روزہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو جہتیں وجود میں آتی ہیں، جو پہلو سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک جہت اطاعت کی جہت ہے، اور اس اطاعت کو ہم نے علامتی اظہار کی صورت دی ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مذاہب میں موجود رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ایک فطری جہت ہے، اس وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی روزہ موجود نہ رہا ہو۔ جس طرح آپ جس مذہب کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے، یعنی صوفیانہ مذاہب کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ لیجئے، الہامی مذاہب کی پوری تاریخ ہمارے سامنے، جس کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو وہاں پرستش کی کچھ صورتیں نظر آئیں گی، آپ کو وہاں حمیت و حمایت کے کچھ اظہار نظر آئیں گے، اور آپ کو روزہ نظر آئے گا۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو روزے کی عبادت نہ نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو قدیم ترین مذہبی روایت ہے وہ ہندو مت کی روایت ہے، اور اس میں بھی اگر اس کی ابتدائی کتابوں کو دیکھیں، ویدوں کو دیکھیں، تو آپ کو وہاں روزے کا تصور اسی طرح نظر آئے گا جس طرح ہمارے ہاں موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بھرت کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، یعنی خود گاندھی نے جب تحریک چلائی، عدم تشدد کی، تو اس میں بھی روزہ رکھنے کو ایک بڑی غیر معمولی اہمیت دی گئی۔ ہمارے ہاں تو خیر وہ یہ وہی لفظ ہے جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے الہامی مذاہب ہیں جن کی تاریخ ہمارے پاس ہے، جیسے مثال کے طور پر یہودیت ہے یا مسیحیت ہے، ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ اصل میں اسلام ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام جس کو آپ چھوڑ کر گئے تھے، اس میں بہت سے فرقے، بہت سے مکاتب فکر وجود میں آ گئے۔ کسی کو ہم دیوبندی کہتے ہیں، کسی کو بریلوی کہتے ہیں، کسی کو اہل حدیث کہتے ہیں، کسی کو حنفی، کسی کو شافعی، کسی کو مالکی کہتے ہیں۔ یہ اسلام ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا وہ تو اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو لوگوں نے مختلف جہتوں سے تعبیر کیا، اس سے کبھی یہودیت وجود میں آ گئی، کبھی مسیحیت وجود میں آ گئی، اس کے اصل نام کو بحال کیا گیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ نے کبھی اس کے علاوہ کوئی دین نہیں دیا، اس کے سوا کوئی دین نہیں دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اصل میں اس دین کے فرقے ہیں جو وجود میں آ گئے، تو ان میں سے ہر ایک کے یہاں آپ کو روزہ ملے گا۔ مسیحیوں کے یہاں بھی روزہ موجود ہے۔ انجیل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ روزے کا ذکر ہے، سیدنا مسیح کے روزہ رکھنے کا ذکر ہے، دوسرے لوگوں کے روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہودی مذہب کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو روزہ ایک عظیم عبادت کے طور پر نظر آئے گا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور وہ قدیم ترین قوم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ان کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو قدیم ترین تاریخ ہمیں معلوم ہے اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم بھی مختلف اقوام میں سے ہے۔ اس میں جب سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی، بائبل میں یہ صحیفہ یونا میں واقعہ بیان ہوا ہے، تو اتمام حجت کے بعد لوگ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے تو آپ دیکھیں اس کو بیان کیسے کیا ہے کہ تب بادشاہ اور اس کے تمام اعیان و اکابر روزہ رکھ کر اور راکھ مل کر اللہ کے حضور میں دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اچھا، بائبل میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ اسیری کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ روزے کی عبادت کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ اسیری کا ایک زمانہ گزرا نا بنی اسرائیل پر، یعنی جب وہ قید تھے، جب یہ بابل میں چلے گئے تھے اور بیگار میں پکڑ لیے گئے تھے، تو ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ اس میں بار بار یہ ذکر آتا ہے۔ سیدنا دانیال کے صحیفے میں دیکھیے، حزقیل کے صحیفے میں دیکھیے، تو آپ کو یہ ذکر ملے گا۔ روزے کی عبادت تو ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی چیزوں کے معاملے میں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ خود فراموش ہو گئے ہوں، روزے کی عبادت کو تو ہمیشہ ہی ایک بڑی عبادت سمجھا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ رمضان کے روزے کے لیے یہ احکام دیے گئے۔ یہ بھی پرابیبلی ہم جانتے ہیں کہ یہ جب مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو اس کے 1.5 سال بعد شعبان میں، یعنی رمضان سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی تو مسلمان بہرحال 14، 14.5، 15 سال موجود تھے،
تو اس زمانے میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان روزے رکھا کرتے تھے تو کس طریقے سے رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی طریقہ ہے جی وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور وحی نے آ کے کسی چیز کو لازم نہیں کر دیا، جی جو ابراہیمی دین کی روایت تھی اس پر آپ عمل پیرا رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت یا ان کی اولاد کو نبوت کے لیے خاص کر لیا گیا، جی یعنی جو منصب پہلے افراد کو حاصل ہوتا تھا وہ قوم بحیثیت کو حاصل مجموعی ہو پوری گیا، قوم کو حاصل ہو گیا، کیونکہ تہذیبی دور شروع ہو گیا تھا۔ تہذیبی دور شروع۔ ان کو دنیا کے وسط میں آباد ہونے کے لیے ایک علاقہ دیا گیا جس کو بائبل میراث کا علاقہ کہتی ہے، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے گرد و پیش کا علاقہ ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اس علاقے میں دنیا کے بالکل درمیان میں یہ آباد ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا بھی نمونہ بن کے رہیں، اس کی جزا و سزا کا نمونہ بن کے رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی شریعت بھی ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے اور اللہ کی حجت بھی ان کے ذریعے سے دنیا والوں پر پوری ہو۔ تو ہم یہاں تک آ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید میں کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہوتا تھا تو وہ جو اہل کتاب کا طریقہ تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کے مطابق وہ روزے رکھتے تھے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا نا یہ کہ ان کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل ایک تو وہ ہے جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کے ہاں تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، انبیاء کا سلسلہ رہا۔ ایک دوسری نسل ان کی وہ ہے جو بنی اسماعیل ہے، یعنی ان کے دوسرے بیٹے کی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مشرکین عرب، یعنی جب تک آپ مدینہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک تو آپ مشرکین عرب کے مابین تھے، یہ زیادہ تر بنی اسماعیل ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں بھی ابراہیمی دین کی روایت موجود تھی۔ اگر آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وضو کی روایت موجود تھی، یہ مزمزہ، استنشاق، یہ اسی زمانے کے الفاظ ہیں، ان کے یہاں موجود تھے۔ اسی طرح سے رسوم و آداب کی جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں ہمارے دین میں، یہ بھی اسی طرح کے طریقے سے موجود تھی۔ نماز بھی موجود تھی، روزہ بھی موجود تھا، لیکن روزہ اس طریقے سے کہ 30 دن تک آپ روزے رکھتے ہیں یا ایک مخصوص مقدار روزوں کی ہے جو متعین کر دی گئی، یہ نہیں تھا۔ لوگ مختلف وقتوں میں روزے رکھ لیتے تھے۔ چنانچہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ موجود ہی تھا، پہلے سے موجود تھا، اور اس کے بارے میں مختلف روایات عرب کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ قامدی صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ رمضان کے روزوں کے قرآن مجید میں فرض ہونے سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ اس میں بتا رہے تھے کہ مکے کے زمانے میں وہ کس طریقے سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بلکہ تاریخ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اہتمام ان روزوں کا کیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کی تعداد بھی مختلف روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 رکھ لیتے تھے، اسی طرح سے عاشورے کے روزے کا بہت ذکر آتا ہے، لیکن چونکہ اس زمانے کی تاریخ بہت محفوظ نہیں، ہم اصل میں اب جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں وہ تاریخ کے پیغمبر بن چکے ہیں، تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جس وقت ابتدا ہوئی تھی اس وقت بھی شاید ایک ایک چیز لکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی تاریخ زیادہ تر محفوظ ہونی شروع ہوئی ہے جب آپ کی شخصیت پوری طرح نمایاں ہو گئی اور نبوت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی اور کچھ اطمینان کے ساتھ وہ معاملات کرنے لگ گئے۔ مکے کی زندگی ابتدائی زندگی تھی، تو زیادہ تاریخ تو محفوظ نہیں، تاہم اس کے آثار آپ کو وہاں بھی مل جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے بارے میں ایک ابتدائی حکم نازل ہوا۔ اس ابتدائی حکم میں یہ ایک ریلیکسیشن دی گئی تھی کہ اگر آپ لوگ سفر میں ہیں یا آپ لوگ بیمار ہیں اور اگر آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کے بدلے میں فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور بعد میں یہ کنسیشن ختم کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ فدیے کے بجائے آپ کو پھر اور روزے رکھنے ہوں گے۔ تو اس میں 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ سٹارٹ میں کنسیشن کیوں دیا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کنسیشن والی بات کو قرآن مجید میں اب تک کیوں رکھا گیا ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ اب تو ہم دوسری بات پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے دین کی ایک بڑی حکمت، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دین جس وقت بھی کسی پیغمبر کے ذریعے سے زندہ کیا جائے گا، یعنی دین تو ہمیشہ سے موجود ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے موجود ہے، لیکن جب لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اسے زندہ کیا جاتا ہے، تو بہت سے احکام اور ہدایات ہوتی ہیں جن کے لوگ پہلے سے عادی نہیں رہے ہوتے۔ جب لوگ اس کے عادی نہیں رہے ہوتے تو 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بنیادی چیزوں سے ابتدا کر لی جائے جن پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو شریعت کے احکام ہیں ان کے لیے لوگوں کو تدریجاً تیار کر کے پھر وہ احکام دیے جائیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کے معاملے میں پہلے اس پر ہی چھوڑ دیا گیا کہ جو روزے رکھے جا رہے ہیں وہ لوگ روزے رکھ لیں گے۔ نماز میں بھی یہی ہوا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے دین ابراہیمی کے حنفاء نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے کہ جو لوگ خالص دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے ان کو حنفاء کہا جاتا تھا۔
تو جس طریقے سے وہ نماز پڑھتے تھے اسی طرح آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جیسے وہ روزے رکھتے تھے ویسے ہی روزے رکھنا شروع کر دی، ابتدا یہاں سے کر دی گئی۔ ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خاص قانون سازی نہیں کی، پھر اس کے بعد لوگ عادی ہو جائیں، لوگ عادی ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جب پہلا مرحلہ آیا اور یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے روزے ہوں گے، تو رمضان میں روزوں کو فرض کرنے کی وجہ بھی بتائی گئی۔ ٹھیک، رمضان کے روزے جب متعین کر کے رمضان میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے فدیے کا قانون بنایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوا ہوگا، میرا خیال ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ رمضان میں کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے، رمضان میں روزہ رکھنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، پورا ماحول بنا ہوتا ہے، بالکل خاندان آپ کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوتا ہے، لوگ سحری کے وقت اٹھیں گے، تو ایک خصوصی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ان گھرانوں میں جہاں مذہب کا احترام پایا جاتا ہے یا لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہاں روزے رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر روزے کسی وجہ سے چھوٹ جائیں تو رمضان کے بعد ان کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جو لوگ عادی نہیں ہوئے تھے ابھی پوری طرح، ان کو اس دوسرے قانون کا پابند کرنا، یعنی ایک ہے ایک مخصوص وقت میں روزہ رکھنا، اور ایک یہ ہے کہ اگر چھوٹ گیا تو بعد میں اسے پورا کرنا۔ خاص طور پر یہ کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس مدت کو پورا کر لو۔ کہ اگر یہ 29-30 دن کی ایک تربیت گاہ منعقد کی گئی ہے، اس میں تمہیں خدا کی اطاعت کا خوگر بنایا جا رہا ہے، تو اس سے تم محروم نہ ہو جاؤ۔ بیماری طویل بھی ہو سکتی ہے، خاص موسم میں بھی ہو سکتی ہے، خاص دور میں بھی ہو سکتی ہے، یہ ہوا تو پھر لوگ بعد میں روزے پورے کر لیں۔ یہ تدریج کا طریقہ اور بھی بہت سی چیزوں میں اختیار کیا گیا۔ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ دین جو ہے وہ ڈراسٹک حکم نہیں دیتا، وہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی ایک انسان کو اس راستے پر لے جاتا ہے تاکہ وہ ہیبیچویٹ ہو جائے، اس کی عادت وہ بن سکے اور اس طریقے سے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ایمان اور اخلاق کا معاملہ تو کسی تدریج کا تقاضا نہیں کرتا۔ جی، جیسے دیانتداری ہے اس کی طرف آپ کو کسی کو تدریج کے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ کچھ دن تو آپ کم تول لیجئے، جی جی، پھر آپ پورا تولنے لگ جائیے۔ صحیح صحیح۔ آپ کو 2 سال تو ملاوٹ کر لینی چاہیے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ تو اخلاقی معاملات تو مؤخر نہیں کیے جا سکتے، لیکن قانونی معاملات کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی یاد تو ہر حال میں رہے گی، لیکن اس یاد کو آپ نے قانون اور ضابطے کی صورت دینی ہے، تو اس میں انسان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ باقی کیوں رکھا گیا یہ، یعنی اگر ایک معاملہ پھر تبدیل کر دیا گیا تھا تو پہلی آیات نہ رہتی، ایک تو اس سے تاریخ محفوظ ہو گئی، دوسرے بہت بڑا سبق حاصل ہوا، وہ یہ کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تو ایک روایت قائم ہے نا، بنی اسماعیل سے پھر مسلمان پھیلتے چلے گئے، اور آج وہ دنیا میں 1.25 ارب یا اس سے بھی کچھ زیادہ تعداد میں ہے۔ یہ ٹریڈیشن آپ کو مل جاتی ہے، اس میں بچہ خوگر ہو جاتا ہے بچپنی سے۔ بالکل، مجھے کئی بار ڈاکٹر صاحب یہ تجربہ ہوا کہ بچے ہیں ہمارے جن کو بچپن سے ماحول ملا روزے رکھ رہے ہیں، کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی ان کو روزہ رکھنے میں۔ بالکل صحیح۔ بعض اوقات کسی بڑے آدمی کو جس کو ایسا ماحول نہیں ملا کہ وہ بچپن سے روزے کی تربیت پالے، جب دین کا شعور حاصل ہوا اور روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، ایک بڑی مشکل صورت بن گئی اس کے لیے۔ تو آپ دین کو اس ٹریڈیشن سے، اس روایت سے لے کر باقی دنیا میں بھی تو جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ دین ایک دعوت اور پیغام ہے، آپ کو امریکہ انگلستان میں بھی اس کو پھیلانا ہے، نئے لوگ مسلمان ہوں گے، تو اس میں ہم کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ان نئے لوگوں کا بھی مطالعہ کرو، ان کی نفسیات کو دیکھو، وہ کن چیزوں کے خوگر ہیں، اس کی ایک ترتیب قائم کر کے شریعت ان تک لاگو کرو یا ان تک پہنچاؤ، سلولی اینڈ اسٹڈیلی ان کے حالات کے مطابق، حالات کے لحاظ سے۔ اگر آپ نے اس ترتیب کو ملحوظ نہ رکھا، جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بہت خوبصورت روایت میں بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلے لوگوں کو دینی دعوت کا خوگر بنایا۔ بالکل صحیح، یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کو بدقسمتی سے ہمارے علماء فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ دین بتاتے وقت بھی آخری اور انتہائی بات سے شروع کریں گے۔ غامدی صاحب، قرآن مجید میں یہ آیت اس طریقے سے آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہ صوم یا صیام کے لفظی معنی کیا ہیں اور اس کے پھر اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ویسے تو یہ لفظ عربی زبان کے معروف الفاظ میں سے ہے، رک جانے کے معنی، رک جانا، یعنی آپ کسی چیز سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بہت وسیع مشتقات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک لفظ ظاہر ہے کہ جب زبان کا لفظ ہوتا ہے تو وہ کئی پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ چنانچہ وہاں تو اگر گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ لیکن جس طرح یہ لفظ قرآن مجید کے آنے سے پہلے اپنے ان مشتقات میں استعمال ہوتا تھا، بالکل اسی طرح اس عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی قرآن نے یہ لفظ ایجاد نہیں کیا، یہ پہلے سے موجود پہلے سے چلا موجود رہا تھا۔ تھا اس کے لیے۔ اور زبان میں کسی لفظ کا موجود ہونا بجائے خود اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا تصور بھی موجود ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تصور کے بغیر لفظ وجود پذیر ہو جائے۔ جی بالکل۔
وہ لفظ موجود تھا، لوگ روزے سے واقف تھے، اور قرآن مجید نے تو یہاں اس کی تاریخ کی طرف اشارہ کر دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے تاریخ بھی بتا دی جس پر آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے دین میں، اور اللہ کا دین سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ نے دینا شروع کر دیا تھا، کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا جس میں روزہ نہ رہا ہو۔ اچھا، روزہ ہمیشہ سے دینی روایت کا ایک بڑا حصہ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس کے اوقات پھر کیا ہیں ہمارے لیے بنیادی طور پر؟ ہمارے لیے تو اس کے اوقات جو مقرر کیے گئے ہیں وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہے۔ اچھا، یعنی جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو ہم روزہ شروع کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے ہم روزہ کھول لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک دو سوالات پریکٹیکل ذرا۔ قرآن مجید نے اس میں یہ جو بات کہی ہے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں سے آپ روزہ شروع کر لیجئے، کہ جب آپ لوگ اس میں، یعنی آپ اس کا لفظی ترجمہ کر لیں گے، جب رات کی سیاہ دھاری سفید دھاری سے بالکل نمایاں ہو جائے۔ اچھا، اس میں کچھ پریکٹیکل مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سحری کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مختلف اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان پہلے ہو گئی ہے، دوسری 5 منٹ بعد میں ہو گئی ہے، پھر یہ کہ اذان بھی تو 2-4 منٹ میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی آنکھ بالکل اذان کے وقت کھل گئی ہے اور اذان کے خاتمے تک اگر اس کو کنسیشن مل جائے تو اس کے درمیان میں بھی کچھ پانی پی سکتا ہے، کچھ کھا پی سکتا ہے، تو اس میں کہاں سے وہ شروع کرے روزہ، یعنی کہاں سے وہ کھانے پینے سے رک جائے؟ یہ جو طلوع فجر کا وقت ہے، جی جس کو قرآن مجید نے خاص ادبی اسلوب میں بیان کیا جی کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یہ جن لوگوں نے بھی کہیں آسمان کو دیکھا ہے، اب تو ہم آسمان کو دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ جی بالکل، لائٹس اتنی زیادہ ہیں کہ آسمان کو دیکھا ہی نہیں جا میں آپ سکتا۔ آسمان کیا چیز ہے، آسمان پر اللہ تعالیٰ کی کیا آیات نمودار ہوتی ہیں، آپ تاروں بھرے آسمان کو کبھی دیہات میں جا کر دیکھیں تو وہ خود ایک آیت الہی ہے، اللہ کی ایک بڑی غیر معمولی نشانی ہے۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا نا کہ زینا السماء دنیا میں مسابی، ہم نے تو کمکموں سے اس آسمان دنیا کو سجا دیا ہے، یہ چیز یہاں نہیں محسوس ہوتی۔ تو طلوع فجر کے جو آثار نمودار ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل جس طریقے سے آپ یوں کہیے کہ گھڑی کے اوپر 10 بج گئے، اچھا، یعنی ایک کٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ایک سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس، یہ ایسا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ کوئی 15-20 منٹ تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی جو حقیقی تعین ہے یہ عام طور پر شہری علاقوں میں نہیں کی جاتی، بلکہ بحریہ کے لوگ کرتے ہیں، یعنی سمندروں میں عام طور پر یہ کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو اس وقت ہے یہ بھی انگریزوں کے زمانے کی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے کیلنڈر بن چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو وہ کیلنڈر پر جو وقت لکھا ہوتا ہے اب تو اس کے لحاظ سے اذان ہو جائے گی، اس کے لحاظ سے اعلان ہو جائے گا، یہ سب اس کے لحاظ سے ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی آسمان کو نہیں دیکھتا۔ بلکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ عام طور پر جو مؤذن حضرات اذان دیتے ہیں تو وہ بھی باہر جا کر دیکھتے تو نہیں، وہ بھی اسی کیلنڈر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی 5:03 پر ہمیں اذان دینی ہے تو اذان دینی بالکل ایسے وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ اب وہ کیلنڈر بناتے وقت ظاہر ہے کہ آپ ایک وقت لکھ دیں گے نا، مثلا آپ نے لکھ دیا کہ 6:03 پہ فجر طلوع ہو جائے گی، لیکن یہ 6:03 جو ہے یہ مقرر کیا ہے مشاہدہ کر کے۔ آپ اگر اس کا بالکل حقیقت میں جا کے جائزہ لیں تو کوئی 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اچھا، اور اس وجہ سے بہت زیادہ اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فجر طلوع ہوتی ہے اور ہمارے ہاں اذان ہوئی یا اعلان کیا گیا یا مثلا ٹیلی ویژن پہ آپ کو بتایا گیا تو یہ ایک وقت تو ٹھیک ہے بتا دیا آپ کو، لیکن یہ وقت اس 10-15 منٹ کے وقت کی ایک علامت ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے قبل و بعد تک کچھ بات آگے اگر پیچھے آپ ہو کچھ جائے کھا تو رہے کوئی ہیں، مسئلہ نہیں اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ غروب کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ وہ کافی حد تک متعین ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، یعنی اس میں جیسے ہی سورج آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے ایگزیکٹ تو پوائنٹ وہ آپ بتا ایک سکتے ہیں۔ آپ کو متعین وقت معلوم ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ہے قریبی۔ اس کا معاملہ طلوع فجر کا ایسا نہیں ہے، چنانچہ بہت سے لوگ تو اب اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے اس کیلنڈر پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، یعنی اس کو 10-15 منٹ آگے جانا چاہیے۔ تاہم یہ بحث ہوتی رہتی ہے اور یہ ظاہرہ فنی بحث ہے، اس میں ہم دخل انداز نہیں ہوتے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ طلوع فجر کا وقت، میں تو چونکہ دیہاتی زندگی کا پس منظر رکھتا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، طلوع فجر کا وقت جو ہے وہ اس طرح متعین نہیں ہے، یعنی اس میں جو سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہوتی ہے، جو ادبی اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے، اس کے الگ ہونے کا عمل 10-15 منٹ میں مکمل ہے۔ اچھا، اگر میں یوں کہوں کہ اگر فرض کیجئے، یعنی میں عام انسان کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں، فرض کیجئے کسی انسان کی آنکھ اس وقت کھل جائے کہ جب اس نے بالکل اذان کی اللہ اکبر شروع ہو رہی ہو، اس نے اسی وقت 2-4 منٹ کے اندر کچھ کھا پی لیا تو یہ بالکل نارمل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، 10-15 منٹ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وقفہ ہوتا ہے، اس 10-15 منٹ کے دوران میں آپ کھا لیجئے اور بس اس کے بعد ارادہ کر لیجئے، یعنی یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ بس ادھر سے بزن بول دیا گیا اور گولی مار دی گئی، یہ نوعیت نہیں ہے۔
اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے رہنمائی چاہوں گا۔ ویورز، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے فی امان اللہ۔